جی ہاں، عرفات کا دن واقعی سب سے اچھا دن جو لگا مجھے وہ عرفات کا ہی لگا تھا. اور اب سہولیات وغیرہ کافی بڑھ گئی ہیں، تو وہاں پہ ٹینٹ میں اے سی وغیرہ تو خیر مینا وغیرہ میں بھی ہوتے ہیں، لیکن عرفات میں بھی ٹینٹ میں اے سی لگے ہوئے ہیں. باہر وہ گھاس لگائی ہوئی ہے اور اوپر درخت ہیں اور وہ فوارے چل رہے ہیں جناب علی، وہ نا مسٹ آپ کے اوپر آ رہی ہے، تو تھوڑا سا کمفرٹ سے ذرا باہر آ کے نا آپ کو تھوڑی سی عبادت کرنی چاہیے. زمانے میں جب حادثات کافی ہوتے تھے، وہ شیطان کو جمرات میں کنکریاں مارنے کا، وہ کیسا ہے؟ وہ بھی ذرا ایکسپیرینس. وہ ایکسپیرینس کافی اچھا رہا، کیونکہ وہ ملٹی لیول بنا دیا ان لوگوں نے. لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ پاکستان سے کرنا بیٹر ہے وہاں پہ جا کے، یا پھر آپ ریکمینڈ کریں گے مطوف کے تھرو ہی جائیں، کینیڈا سے ڈائریکٹ جائیں؟ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج میں جس ٹاپک پہ میں ویڈیو کر رہا ہوں، کافی لوگوں نے کچھ سوال وغیرہ بھی کیے تھے، اور یہ ہے حج کے ٹاپک پہ. آپ لوگوں میں سے کچھ کو اندازہ ہوگا کہ کینیڈا اور کچھ اور کنٹریز کے لوگوں کے لیے سعودی گورنمنٹ نے پچھلے سال سے تھوڑا جو حج کا، جس طرح آپ لوگ حج پہ جاتے تھے اور اپلائی وغیرہ کرتے تھے، اس کا طریقہ چینج کر دیا ہے. تو پہلے تو ٹریول ایجنسیز کے تھرو ہوتا تھا، لیکن اب جو ہے مطوف کے تھرو انہوں نے کیا. تو میرے ساتھ بیٹھے ہمارے دوست سجاد بھائی، یہ حج کر کے آئے تھے پچھلے سال. آلدو کچھ اور لوگ بھی یہاں سے گئے تھے، میرا خود بھائی کی بھی گیا تھا اور امی وغیرہ، لیکن ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ نہیں ہو پا رہا تھا. تو سجاد بھائی ہمارے ساتھ ہیں، اور ان سے کوشش کریں گے جتنی انفارمیشن حج کے بارے میں لے سکیں. جو لوگ پلان کر رہے ہیں اور جو لوگ نہیں بھی پلان کر رہے ہیں فیوچر میں، تو انشاءاللہ یہ ویڈیو ان کے لیے اچھی ثابت ہوگی. تو سجاد بھائی پہلے تو اسٹارٹ کرتے ہیں کہ جیسے مطوف نے لاسٹ ایئر انہوں نے اسٹارٹ کیا، کھولا، تو اب آپ جیسے ہی وہ اوپن ہوتا ہے حج کا اپلائی کرنے کا، تو آپ ان کی ویب سائٹ پہ گئے، آپ کو ڈفرینٹ پیکیجز نظر آئیں گے. تو سب سے پہلے آپ نے کیا کیا، یا پھر اور کیا کرنا چاہیے؟ ان پیکیجز میں کیا انکلوڈ تھا اور کتنے ٹائپ کے پیکیجز تھے؟ اچھا جی، السلام علیکم. تو لاسٹ ایئر جیسے انہوں نے فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کروایا تھا مطوف کے تھرو، تو اس میں نارتھ امریکہ اور یورپ اور آسٹریلیا، نیوزی لینڈ جو کنٹریز تھیں، تو ان کو جو ہے وہ انہوں نے بیچ میں سے حج آپریٹرس کو ختم کر دیا ہے. صرف مطوف کے تھرو آپ حج پیکیج وغیرہ اس میں بک کر سکتے تھے. تو وہ ایک دبئی بیسڈ کمپنی ہے، تو ان کا آن لائن پورٹل تھا، وہاں سے آپ کو اپنے پیکیج وغیرہ بک کرنے تھے. تو لاسٹ ایئر چونکہ کووڈ کے بعد، کووڈ میں بند تھا حج کا، تو لاسٹ ایئر فرسٹ ٹائم شروع ہوا تھا، تو اس وقت انہوں نے کوٹا رکھا ہوا تھا صرف 10 لاکھ لوگوں کا، 1 ملین لوگوں کا. تو اس لیے پہلے جو تھا ان کا پروسیس وہ لاٹری تھی، اس میں ہر ملک کا کوٹا تھا. تو کینیڈا میں اراؤنڈ کلوز ٹو 2000 لوگوں کا کوٹا تھا. تو پہلے آپ اس میں اپلیکیشن تو نہیں، اپنا نام اور ایڈریس اور ای میل ایڈریس ڈال لیں، پھر وہاں سے آپ کا وہ اگر لاٹری میں نام آ گیا تو پھر وہ آپ آگے فردر پروسیس کرتے ہیں. لیکن اس سال میرے خیال سے کوئی لاٹری کا سلسلہ نہیں ہے، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ 10 لاکھ جتنے بھی لوگ نارملی جاتے ہیں حج پہ تو سب لوگ جائیں گے. تو اب یہ ہے کہ اس سال ابھی تک میں مطوف کی ویب سائٹ پہ کوئی اپڈیٹ آئی نہیں ہے، تو آئی ہوپ کہ وہ انہیں کو کنٹینیو کریں گے. ہو سکتا ہے کوئی نئی کوئی پورٹلز بھی انٹروڈیوس کرا دے جو سعودی کے جو اتھینٹک ہوں گے جو بھی. تو لیکن مطوف کے تھرو اگر چلتا ہے تو سلسلہ اس میں بس یہ ہوتا ہے کہ آپ جا کے پہلے اپنے وہ اپلیکیشن فارم وغیرہ بھرتے ہیں. تو اس سے پہلے جو ہے پروسیس ہے نا، وہ آپ کو اپنی ویکسینیشن ضرور کروانی ہے. تو اس میں کووڈ کی ویکسین تو خاص سب نے کروائی ہوئی ہوں گی، اس کا پروف چاہیے ہوتا ہے. ہاں، تو لاسٹ ایئر تو 2 تھی، اب اس سال پتہ نہیں ہو سکتا ہے وہ بوسٹر بھی مانگ سکتے ہیں، نیور نو. ایک میننجائٹس کی بھی آپ کو ویکسینیشن کرانی پڑتی ہے. تو وہ کسی بھی آپ فارمیسی میں جائیں، ان سے پوچھ لیں آپ میننجائٹس کی ویکسینیشن کرتے ہیں، تو وہ کروا کے پھر وہ آپ کو ایک اس کا وہ پروف بھی آپ کو ایک پیپر پہ لکھ کے دیتے ہیں کہ آپ کی ویکسینیشن ہو چکی ہے. تو وہ بھی آپ کو چاہیے ہوتی ہوگی. اور ان کی میں ٹویٹر پہ پڑھا تھا، شاید وہ انفلوئنزا کی ویکسین بھی مانگ رہے ہیں شاید، تو وہ بھی کروا لیں تو بہتر ہی ہے. تو وہ سب ویکسینیشن جو آپ کی ہو جائیں تو پھر آپ اپلیکیشن فارم جو بھرتے ہیں تو اس میں آپ کو وہ پروف بھی اٹیچ کرنا ہوتا ہے بیسکلی. تو اس میں جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں سب کی انفارمیشن، اور اس میں پاسپورٹ کی فوٹو کاپی اٹیچ ہوتی ہے، اور آپ کی تصویریں ہوتی ہیں، وہ تصویر اٹیچ ہوتی ہے آپ کے پاسپورٹ سائز تصویر. تو وہ جب آپ کی سارے اپلیکیشن فارم فل ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے پروسیس آتا ہے پیکیج سلیکشن وغیرہ کا. اچھا، لاسٹ ایئر چونکہ وہ فرسٹ ٹائم چونکہ انٹروڈیوس ہوا تھا، پورٹل بالکل فرسٹ ٹائم یوز ہو رہا تھا، اس میں بہت سارے بگس تھے، کافی ایشوز لوگوں کو فیس کرنے پڑے.
یوزلی ویسے ڈسکس تو نہیں کرنے چاہیے کہ آپ کو حج کے دوران کیا مسائل پیش آئے, کیونکہ یہ بھی ایک وہ حج کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ صبر سے کام لیں. لیکن چونکہ یہ ویڈیو ایک معلوماتی ویڈیو ہے تو اس لیے میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کروں گا. تو چونکہ وہ فرسٹ ٹائم تھا, ویب سائٹ میں بہت سارے ایشوز تھے, زیادہ اس کی میرے خیال سے ٹیسٹنگ نہیں ہوئی تھی فار واٹ ایور ریزن. تو اس میں جیسے پہلے وہ لاٹری میں نام آیا تو اس کے بعد اسٹیٹس پینڈنگ تھا. میرے لاٹری میں نام آیا نہیں لیکن اسٹیٹس پینڈنگ دکھا رہا ہے, نہ ہی بتا رہا کہ اپروو ہو گیا یا ریجیکٹ ہو گیا. کچھ دن اس میں نکل گئے, لوگ پیکیجز سلیکٹ کر رہے ہیں, ہم نے آسرا چھوڑ دیا, پتہ نہیں نام آیا کہ نہیں آیا. لیکن ایونچولی کچھ دن بعد ایک دم سے وہ نام بھی, حالانکہ لاٹری نکل چکی تھی مطلب سب کی, لیکن بعد میں انہوں نے کہا بھی آپ کو نام بھی آ گیا اینی ویز. تو اس کے بعد جب وہ اپلیکیشن جب وہ سبمٹ کی ساری انفارمیشن فل اپ کرنے کے بعد تو اپلیکیشن سبمٹ ہو گئی. اب اس کے بعد نیکسٹ پروسیس تھا وہ پیکیجز وغیرہ سلیکٹ کرنے کے لیے. تو لیکن پھر وہ اس میں وہ پیکیجز آ ہی نہیں رہے. اب وہ بیٹھا ہوں تو اسکرین بلینک آ رہی ہے, کبھی وہ اپنے وہ براؤزر کی ہسٹری ڈیلیٹ کر رہا ہوں, کبھی کوکیز ڈیلیٹ کر رہا ہوں, بیٹھا ہوں ریفریش مار رہا ہوں بار بار, تو وہ پیکیج آ ہی نہیں رہے, سلیکٹ نہیں ہو رہے, تو نظر ہی نہیں آ رہے رائٹ. تو اس میں ایک دو رات تو ایسے نکل گئیں. تو پھر اس میں یہ کیا کہ وہ مطابق سے کانٹیکٹ کیا تو کال سینٹر اتنا وہ ہیلپ فل نہیں تھا. تو تھوڑی سی فنی اسٹوری ہے شیئر کرنی چاہیے کہ نہیں. تو اچھا مطابق چونکہ صرف ویسٹرن یورپین کنٹریز کے لیے تھا رائٹ, تو میں نے ان کو کال کی جناب, وہ بڑی دیر بعد کال ملی اور میں نے ان سے پوچھا لائک ٹو انکوائر اباؤٹ دا اسٹیٹس آف اپلیکیشن اینڈ آل. تو وہاں سے بولتے ہیں بردر نو انگلش. تو پہنچتا ہے خیر اس وقت وہ ان کے پاس کوئی ایجنٹ ہونا جو انگریزی بول سکے. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کال سینٹر پہ زیادہ ریلائی نہیں کریے گا. بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کے فیس بک اور ٹویٹر کے اوپر وہاں پہ جا کے آپ ان سے کانٹیکٹ کریں تو وہاں سے کچھ آپ کو رسپانس وغیرہ مل جاتا ہے. تو وہاں پہ میں لوگوں کو ان کو رسپانس کرنا شروع کیا, ان کو میسیج کرنا شروع کیا کہ بھائی میرا وہ اپلیکیشن جمع کرا دی ہے, پیکیجز نظر نہیں آ رہے ہیں. تو دن رات جناب لگا رہا اس میں, تو جا کے کچھ لوگوں کو بگ فکس کیا ہوگا, تو اس کے بعد پھر وہ پیکیجز نظر آئے. اچھا اس وقت چونکہ سلسلہ ایسا تھا کہ وہ پیکیجز آ کے غائب بھی ہو جاتے تھے, تو میں نے اتنا وہ اس میں انکوائر کیا نہیں کہ کتنے پیکیجز ہیں کیا ہیں. مجھے جو پہلا پیکیج نظر آیا میں نے وہ بک کر کے اپنا آگے بڑھ گیا. لیکن یوزلی پیکیجز ان کے 3 قسم کے پیکیجز ہوتے ہیں, سلور, گولڈ اور پلیٹینم. سلور جو ہوتا ہے اس میں 4 لوگ روم شیئر کرتے ہیں, اور جو گولڈ ہوتا ہے اس میں 3 لوگ روم شیئر کرتے ہیں, اور جو پلیٹینم ہوتا ہے اس میں 2 لوگ روم شیئر کرتے ہیں. تو اس کی وہ پرائسنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے واٹ ایور. تو کون سا تھا؟ ہاں مجھے گولڈ میں نظر آیا تھا, پہلا پیکیج میں نے وہی بک کر لیا تھا. تو گولڈ پیکیج بک کر لیا تھا. تو اس میں کم سے کم اس سے ایک فائدہ بہت ضرور ہوا ہے کہ حج جو ہے بہت افورڈیبل ہو گیا الحمدللہ. یعنی کہ مطابق سے پہلے چونکہ کوئی پالیسی اناؤنس ہوئی نہیں تھی, تو میں نے ایک جو ایجنٹس ہوتے ہیں جو حج آپریٹرز ہوتے ہیں ان کو میں نے پیسے دے دیے تھے حج کے لیے. تو $36,000 2 لوگوں کے انہوں نے لیے تھے. تو الحمدللہ میں واپس کر دیے ٹائم پہ. تو ورنہ کافی لوگ پتہ ہے پیسے واپس بھی نہیں ہوئے, پھنس گئے بیچارے. بلکہ پری کووڈ بھی جن لوگوں نے حج کے پیسے وغیرہ دیے تھے ان آپریٹرس کو, ان کے پھنسے ہوئے تھے. اور جب فائنلی جب مطابق کے تھرو شروع ہوا تو کچھ لوگ مطلب اپلائی کر ہی نہیں پائے, ان کے پیسے واپس ہی نہیں ہوئے تھے. تو یہ تھوڑا سا آپ دیکھ داکھ کے چیزیں وغیرہ دیکھ لیے گا جو بھی اس میں کرنی ہوتی ہیں. اینی ویز تو پیکیجز جو ہوتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے اس دفعہ جو پروسیس ہوں گے بہتر ہو جائے. اب تو سال ہو گیا تو ان کی ویب سائٹ وغیرہ بہتر ہوگی. گولڈ کے پیکیج کا آپ کو یاد ہے کیا کاسٹ تھی؟ ہاں جی. تو اچھا اس میں یہ ہے کہ جو کینیڈا میں چونکہ سعودی ایئر لائن نہیں آتی ہے تو اس میں آپ کی ٹکٹس شامل انکلوڈ نہیں ہوتے. لیکن امریکہ میں اور آسٹریلیا میں وغیرہ میں, یورپ میں, وہاں پہ سعودی ایئر لائن ہوتی ہے, اس میں ٹکٹ شامل ہوتے ہیں. تو ٹکٹس ہٹا کے 2 لوگوں کا پیکیج مجھے 15,000 کا پڑا تھا. تو بہت فرق, جی ایگزیکٹلی, تو بہت فرق پڑ گیا تھا. لیکن پھر یہ تھا کہ جب وہ پیکیجز جاتے گئے بعد میں پیکیج مہنگے ہونے شروع ہو گئے تھے کیونکہ وہ نکلتے رہتے ہیں رائٹ. تو کچھ لوگوں کو 20-22 ہزار میں بھی پڑے, 25,000 تک بھی پہنچ گئے تھے بالکل آخر میں جا کے. تو کافی افراتفری تھی کیونکہ وہ تو صرف 1 ملین لوگوں کا تھا حج اس دفعہ, اور پھر پالیسی بہت لیٹ اناؤنس ہوئی تھی. یعنی کہ میرے خیال سے 5 جولائی میں حج تھا, تو جون کے شروع میں کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے بہت پرابلمس وغیرہ ہوئی تھیں. تو پیکیج سلیکشن میں جو آپ کو چیز جو کام کی دیکھنے کی ہے, اگر آپ اس میں افورڈ کر سکتے ہیں تو پیکیج دیکھ لیں. جو آپ کا ہوٹل وغیرہ جو حرم کے بالکل ساتھ ہی ہو نا, اگر وہ مل جائے تو آپ کو آسانی بہت ہو جائے گی.
آسانی نماز وغیرہ کے لیے جانے کے لیے رائٹ. لیکن پیکیج میں تو وہ ہوٹلس انکلوڈ ہوتے ہیں نا, وہی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کون سا پیکیج چوز کریں. بالکل تو آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے نا, ایک دفعہ آپ پیکیج چوز کر لیں, اس کے بعد چوائس نہیں ہے. تو پیکیج میں لیکن وہ لکھا ہوا ضرور ہوگا کہ وہ اس پیکیج میں ہوٹل کہاں پر ہے, تو وہ آپ تھوڑا اس کو دیکھ لیں. ویسے ہمیں ہوٹل ملا تھا, ہمیں کوئی 20 منٹ کی واک تھی, تو وہاں پہ ہوٹل ملا تھا. اور چونکہ حج کے دوران اتنا رش ہوتا ہے تو آنے جانے میں کافی پرابلم ہوتی ہے. لیکن ایسا کچھ خاص مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ جن کے ہوٹل وغیرہ تھوڑا اگر دور بھی ہوتے ہیں تو وہاں سے ہر ہوٹل سے جو ہے وہ فری شٹل چل رہی ہوتی ہے ایوری 20 منٹس, تو آپ کو حرم تک لے جاتی ہے اور واپس بھی لے آتی ہے. تو لیکن وہ حج سے کچھ دن پہلے بند ہو جاتی ہے, تو پھر آپ کو پیدل یا ٹیکسی کر کے جانا پڑتا ہے, تو وہ تھوڑی سی مشکلات وغیرہ اس میں ہوتی ہیں. تو اینی ویز تو پیکیج وغیرہ سلیکٹ سارے ہو گئے. پھر وہ آن لائن ویزا بھی سب وہ ان کے تھرو ہی ویب سائٹ کے تھرو اپلائی کرتے ہیں, ویزا پھر آ جاتا ہے. جو ویزا جب آ گیا تھا اس کے بعد پھر میں نے اپنی جو ہے وہ فلائٹس وغیرہ بک کر لی تھیں. تو آئی تھنک گلف سے ہم لوگ گئے تھے, واپسی قطر سے ہوئی تھی, تو جاتے ہوئے بحرین رکے تھے. تو اور بحرین سے پھر وہ قریب ہی ہے, تھوڑی سی فلائٹ ہے رائٹ. تو جو احرام جو پہنتے پھر میں نے بحرین میں ہی پہن لیا تھا, کیونکہ اگر آپ ہم لوگوں کا جو پیکیج تو پہلے ہم لوگ مکہ گئے تھے, مدینہ بعد میں گئے تھے. تو اگر آپ ڈائریکٹ مکہ جا رہے ہیں تو مکہ میں انٹر ہونے سے پہلے آپ کو احرام پہننا لازمی ہے. اگر آپ مدینہ جا رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اچھا فلائٹس کا بھی بتا دیں کہ آپ نے فلائٹس اسی طرح اسی ڈیٹس پہ آف کورس آپ نے بک کی تھی جن کے جو ڈیٹس پر آپ کا پیکیج تھا, اسی لحاظ سے آپ نے بک کی. بالکل جی بالکل ڈیٹس وغیرہ مل گئی تھی وہاں پہ. تو اچھا ایک کوشچن تھا اسی پہ ریلیٹڈ, کیا کتنا ہیکٹک تھا فلائٹس کو بک کرنا, کیونکہ وہ اینڈ ٹائم پہ تھا, اور اس جو کمنگ ایئر آ رہا ہے کسی نے مجھے لکھا تھا اس میں بھی جون میں میرے خیال سے اناؤنس کرنے کا ان کا پلان ہے. اس طرح کسی نے لکھا تھا, ابھی انفارمیشن آئی ڈونٹ نو کتنی ہے, مطلب وہ اسٹارٹ کرنے کا. آپ کے لیے فلائٹس وغیرہ ڈھونڈنا مطلب کیا ہیکٹک ہو گیا تھا ان میں کورس, یا پھر کیسے بک کرنا ہے اینڈ ٹائم پہ, کیا بہت مہنگی ہو گئی تھی آپ کے لیے؟ ہاں جی ہاں, چونکہ لاسٹ ایئر جو تھا وہ بالکل چونکہ آخر میں جا کے پالیسی اناؤنس ہوئی تھی بہت زیادہ, اور حج یعنی کہ کوئی 8 دن پہلے ہم نے شاید فلائٹ بک کرائی ہے. تو ایجنٹ کے تھرو کرائی تھی, تو اتنا ہیکٹک تو خیر نہیں تھا, انہوں نے بک کر دی, لیکن مہنگی ضرور پڑی تھی. لیکن اب یہ کہ وہ تو کووڈ کی وجہ سے حج پالیسی بہت لیٹ اناؤنس ہوئی تھی, تو اس وجہ سے سلسلہ ایسا ہوا تھا. لیکن انشاءاللہ اس سال جو ہے وہ پہلے سے ہو جائے گا سلسلہ. چلیں اب آگے چلتے ہیں بھائی, وہاں پہ پہنچ گئے, وہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا ہاں جی ہاں, پھر وہ ہمارا جو ہم لوگ گلف ایئر لائن سے گئے تھے یہاں سے جاتے ہوئے, تو بحرین میں پہلے اسٹے تھا, مطلب مکہ پہنچنے سے پہلے. تو وہیں پہ پھر ہم نے احرام جو ہے وہ چینج کر لیا تھا, کیونکہ ہم لوگ پہلے مکہ گئے تھے, اس لیے احرام پہلے آپ کو پہننا پڑتا ہے. اگر آپ مدینہ جا رہے ہیں تو آپ کو احرام ضروری نہیں ہے, آپ مدینہ میں جا کے پہن کے پھر مکہ آ سکتے ہیں. تو وہاں پہ احرام پہن لیا تھا. پھر وہاں پہ ایئرپورٹ پہنچ گئے. ایئرپورٹ پہنچے تو وہاں پہ پھر وہ تھوڑی سی مشکلات ہوئی, متوف کے جو ایجنٹس تھے ان کو ڈھونڈنے کے چکر میں, تو تھوڑا ٹائم وہ لگا. خیر وہ مل گئے لوگ, تو ان کو بھی کیونکہ وہ والنٹیئرس تھے اور فرسٹ ٹائم سلسلہ تھا, تو کافی انفارمیشن ان کے پاس بھی نہیں تھی. تو اب چونکہ وہ کینیڈا سے سعودی ایئر لائن آتی نہیں ہے, تو انہوں نے ہمارے ٹکٹس وغیرہ چیک کیے, تو انہوں نے تو گلف سے آ رہے ہیں, تو پتہ نہیں حج کے لیے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہمیں پروف وغیرہ دیں کہ آپ حج کے لیے آ رہے ہیں. تو میرے پاس وہ اس کی ایک PDF کاپی فون پہ پڑی ہوئی تھی, جو میں نے ان کا پیکیج پرچیز کیا تھا, وہ ان کو دکھایا. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, آپ فردر پروسیس کے لیے آگے جائیں. تو اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو ہر چیز کی فوٹو اسٹیٹ جو ہے وہ لازمی لے کے جانی ہے. مطلب وہ سلسلہ پاکستان والا ہے کہ فوٹو کاپی جس کی مانتے ہیں, تو اس میں آپ کے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی, آپ کے جو حج کا ویزا ہے اس کی فوٹو کاپی, اور آپ کے ویکسین کے جو سارے پروف ہیں اس کی فوٹو کاپی وغیرہ جو ہے وہ آپ نکال کے رکھ لیں. 2 کاپیز نکالنے, ایک جانے کے لیے اور آنے کے لیے احتیاطاً. تو پھر وہاں سے متوف والوں نے پھر ہمیں وہاں پہ لا کے بس میں بٹھا دیا, اور وہاں سے پھر وہ ہمیں مکہ پھر جو لے گئے, اور وہاں پہ جو ہے پھر ہم نے ہوٹل پہ اتار دیا تھا. پھر ہوٹل میں جو ہے وہاں پہ ہم رہے. پھر تو آپ بتا رہے تھے مکہ پہنچ گئے, اس کے آگے آپ جی ہاں, اس کے بعد پھر پہلے ہم وہ عمرہ کے لیے گئے, تو وہیں سے شٹل چلتی ہیں وہاں پہ ہوٹل وغیرہ سے. ہوٹل تھوڑا دور جو ہمیں ملا تھا, تو شٹل میں بیٹھ کے عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے. تو اس میں جو کچھ تھوڑی بہت ٹپس وغیرہ اگر میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ آپ کو جو چیزیں اپنے ساتھ لے کے جانی ہیں, تو
احرام کا ایسے پہلے ذکر ہوا تھا. احرام یہاں سے آپ اپنے شہر سے 2 خرید کے لے جائیں. اس کے ساتھ اپنی جو احرام کی بیلٹ ہوتی ہے وہ ضرور رکھ لیں. اس میں اپنا پاسپورٹ وغیرہ رکھ سکتے ہیں یا پیسے وغیرہ. یہاں سے کوئی 500-1000 ریال آپ لے کے چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو ٹیکسی ویکسی یا چھوٹا کھانے پینے کا جو بھی آپ کو کرنا ہے وہ چیزیں وغیرہ ہو جائیں گی. ویسے تو خیر آپ کا ناشتہ کھانا سب ہوٹل کی ذمہ داری ہوتی ہے, وہ پرووائڈ کرتی ہے. اس کے علاوہ چپل وغیرہ پہن کے جو آپ حج کرتے ہیں نا تو اس میں وہ جوتے نہیں پہن سکتے. جو مرد حضرات ہوں گے چپل پہننا ہوتا ہے, جس میں پاؤں آپ چھپا نہیں سکتے. تو وہ چپل وغیرہ لے لیں کوئی اچھی کوالٹی کی, اور کوشش کریں کہ حج پہ جانے سے پہلے آپ اس کو گھر میں ہی پہننا شروع کر دیں آنے جانے کے لیے, پاؤں اس میں ایڈجسٹ ہو جائے, ورنہ وہاں چلنا کافی زیادہ پڑتا ہے تو پھر وہ پرابلمس وغیرہ ہوتی ہیں. تو باقی تو پھر یہ کہ حج کے مناسک وغیرہ جو ہیں لوگ وہ کتاب میں پڑھ سکتے ہیں. ہر جو شہر ہوتا ہے اس میں لوکل مساجد میں ان کی جو ہے وہ تربیتی نشست وغیرہ ہوتی ہیں حج کے لیے, تو وہاں سے ان کو ساری انفارمیشن وغیرہ مل سکتی ہے. تو بس یہ پھر ہم نے حج کیا, عمرہ کر کے پھر واپس ہوٹل آ گئے. ہم لوگوں کا حج سے پہلے جو تھا وہاں پہ کوئی 7-8 دن کا ہم لوگ مکہ میں اسٹے تھا. تو ہم لوگ پھر بس عمرہ وغیرہ کرتے رہے, مسجد چلے گئے. عموماً روٹین یہ ہوتا ہے کہ صبح فجر پہ چلے گئے تو عشاء کے بعد آ گئے, یا تہجد پہ چلے گئے فجر پڑھ کے آ گئے, جو لوگوں کو مناسب لگے. جو لوگ حرم کے بالکل ساتھ ہی ہوٹل ہے تو ان کے لیے جب چاہے آنے جانے میں کوئی اتنے مسائل نہیں ہوتے. پھر یہ کہ حج کا سلسلہ جب شروع ہوا تو وہ تو خیر آپ سارا پروسیس آپ کتاب وغیرہ پڑھ لیے گا. میرے پاس بھی ایک اچھی چھوٹی سی ایک PDF ہے جس میں فلو چارٹ قسم کا بنا ہوا ہے, تو میں آپ کو دے دوں گا تو آپ ویڈیو میں اٹیچ کر دیے گا. تو اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ نا تصویروں کے ساتھ بڑا آسان سا وہ بنا ہوا ہے کس طرح کیا کرنا ہے. تو مینا وغیرہ جاتے ہیں, مینا میں آپ وہاں پہ رکتے ہیں 3 دن. وہاں پہ سارے وہ پورے کے بعد آپ مینا گئے, مطلب آپ نے جب آپ نے عمرہ کر لیا حج کا پروسیس شروع ہو گیا تو پہلے آپ مینا میں چلے جاتے ہیں. وہاں پہ آپ کو 3 دن کا وہ ٹینٹ سٹی جو ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کا قیام ہوتا ہے. تو ہوا یہ تھا کہ وہ چونکہ فرسٹ ٹائم تھا تو ہمیں کوئی معلم وغیرہ ملا نہیں تھا. یوزلی معلم آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ کو پورا وہ گائیڈ کرتا ہے کس طرح کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. انشاءاللہ اس دفعہ لوگوں کو مل جائے گا. تو ہم لوگ پھر اپنے طریقے سے اپنے تئیں سارا کیا جو بھی کیا, لیکن چونکہ سب لوگ وہی کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی مسائل کوئی مشکل نہیں ہوتی. تو بیگ پیک وغیرہ وہاں پہ الاؤ نہیں ہوتا حرم میں. اچھا. تو اس کے جو چیز الاؤ ہوتی ہے نا وہ جو چھوٹے سے بیگ پیک ہوتے ہیں نا جو پیراشوٹ کے کپڑے کے اور ڈوری جس لٹک رہی ہوتی ہے تو وہ الاؤ ہوتا ہے. تو وہ آپ رکھ کے لے کے چلے جائیں. تو اس میں اپنی وہ چپلیں وغیرہ رکھ لیں اس میں اندر حرم میں. چپلیں باہر چھوڑ کر نہیں جائیے گا ورنہ پھر ملیں گے نہیں آپ کو, کیونکہ رش وغیرہ اتنا ہوتا ہے. تو وہ بہت ضروری ہوتا ہے. چھتری جو ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ وہ گرمی بھی ہے. تو چھتری بہرحال تھوڑا فقہی مسئلہ بھی ہے اس کے لیے کہ وہ جب حج کے دوران جیسے وہ مرد حضرات جو ہیں وہ سر ڈھانپ نہیں سکتے, سر ٹوپی نہیں پہن سکتے یا اپنا احرام جو ہے وہ سر پہ ڈال نہیں سکتے. تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ چھتری بھی نہیں رکھ سکتے, لیکن میجورٹی علماء اس پہ وہ کہتی ہیں نہیں الاؤ ہوتی ہے. تو اپنے حساب سے آپ دیکھ لے گا جو بھی ہے. لیکن ریلیونٹ آف حج آپ کو حج سے پہلے یا مدینہ میں آپ کو آنا جانا تو ہے نا حرم میں نمازیں پڑھنے, تو چھتری بہت ضروری ہے. اور چھتری کوشش کریں کہ وہ ایک تو بارش والی ہوتی ہے, ایک وہ چھتری ہوتی ہے جو دھوپ سے آپ کو بچاتی ہے. تو وہ اچھی کوالٹی دیکھ کے نا تو وہ اگر لے جائیں تو اس سے کافی وہاں پہ بھی یہاں سے لے لیں. میں تو امیزون وغیرہ سے بہت اچھی مل گئی تھی چھتری وغیرہ نا. تو لٹرلی آپ کو 5-6 ڈگری کا فرق ہو جاتا ہے اگر چھتری اوپر رکھ لیں نا تو اندر نیچے. تو چھتری ضرور رکھ لیں. چپلوں وغیرہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے, بیگ پیک کا بتا دیا ہے. تو باقی تو بس یہ ہے کہ وہاں پہ آپ ٹینٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کافی بڑا گروپ ہوتا ہے. آپ کو اپنے ساتھ کوئی بستر وغیرہ لے کے نہیں جانا پڑتا. ٹینٹ میں AC لگے ہوتے ہیں. وہاں پہ وہ ایسے صوفے ہوتے ہیں اور جو بیڈ بھی بن جاتے ہیں. ہر حاجی کو جو ہے اسائن ہو جاتا ہے. تو کھانے پینے کا کوئی مسئلہ نہیں, ہر چیز جو ہے وہ پیکج میں شامل ہوتی ہے, ناشتہ کھانا جو بھی ہے ہر چیز وغیرہ. تو وہ کے مسئلے مسائل. حج کے بارے میں کہتے ہیں کہ الحج عرفہ, حج نام ہی عرفات کا ہے. تو عرفات کا بتا دیں وہ کیسا ایکسپیرینس تھا آپ کے, کہ میں نے سنا ہے وہ ٹینٹ میں AC وغیرہ اب تو آ گئے ہیں یہ ساری چیزیں. جی ہاں, عرفات کا دن واقعی سب سے اچھا دن جو لگا مجھے وہ عرفات کا ہی لگا تھا. اور اب سہولیات وغیرہ کافی بڑھ گئی ہیں تو وہاں پہ ٹینٹ میں AC وغیرہ تو خیر مینا وغیرہ میں بھی ہوتے ہیں, لیکن عرفات میں بھی ٹینٹ میں AC لگے ہوئے ہیں. باہر وہ گھاس لگائی ہوئی ہے اور اوپر درخت ہیں اور وہ فوارے چل رہے ہیں جناب والی, وہ نا مسٹ آپ کے اوپر آ رہی ہے. تو تھوڑا سا کمفرٹ سے ذرا باہر آ کے نا آپ کو تھوڑی سی عبادت کرنی چاہیے. کافی لوگ وہیں پہ بیچارے بیٹھے ہوئے تھے, ہو سکتا ہے کوئی ریزنس ہو. لیکن ہم لوگ جو تھے وہ جبل رحمت کی طرف چلے گئے تھے. وہاں سے کوئی میرے خیال سے آدھے گھنٹے کی واک ہو گئی. اور وہاں پہ جا کے جو جبل رحمت پہ جا کے جو عرفات کا جو مزہ تھا نا واقعی وہاں پہ عبادت کرنے کا نا بہت اچھا لگا. تو اور اس میں چونکہ کچھ لوگ جمعے کے لیے مسجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ جبل رحمت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو
بہتر یہ کہ میں نے GPS پہ ڈال دیا جب لے رہا تھی ڈائریکشن وغیرہ واک کی نا, تو اس کو فالو کر کے پھر میں وہاں پہ پہنچ گیا تھا. اور فون کا GPS استعمال کافی ضروری ہے, کافی آسانی آپ کے لیے پیدا کر دے گا. ایسے مینا میں بھی جب آپ جاتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے, تو ڈپینڈنگ آپ کا ٹینٹ کہاں پر ہے. لاسٹ ایئر تو نارتھ امریکہ کا ٹینٹ بالکل آخر میں تھا, تو وہاں سے بہت دور تھا جو رمی کا جو مقام تھا جہاں پہ آپ شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں. تو وہاں پہ میں نے یہ کیا تھا کہ جو جہاں پہ ہمارے ٹینٹ تھے تو اس کی میں نے لوکیشن سیو کر لی تھی اپنے فون پہ, اور پھر واپسی پہ پھر میں نے وہ لوکیشن ڈال کے تاکہ وہ صحیح طرح پہنچ جائے وہاں پہ. اور اپنے پیکج کی اس کی بات کی انٹرنیٹ کی, تو وہ آپ کو سم کہاں سے مل جاتی ہے؟ ہاں, تو وہاں پہ حرم کے باہر ہی نا, چاہے مکہ ہو چاہے مدینہ ہو, وہاں پہ سارے اسٹال وغیرہ لگے ہوتے ہیں, تو وہاں سے آپ سم لے کے اپنے فون پہ ڈال لیں. اور میک شیور کہ ان سے پوچھ لیں سم جو ہے وہ مکہ مدینہ دونوں میں ہی چلے گی. کچھ ہوتا ہے کہ وہ صرف مکہ میں چل رہی ہے, مدینہ کے دوبارہ خریدنے رہے, تو وہ والی سم خریدیں جو دونوں جگہ چل رہی ہے. عرفات کا بتا دیا. اب دوسرا ایک چیز جو پہلے زمانے میں جب حادثات کافی ہوتے تھے, وہ شیطان کو جمرات میں کنکریاں مارنے کا, وہ کیسا ہے؟ وہ بھی ذرا ایکسپیرینس. وہ ایکسپیرینس کافی اچھا رہا, کیونکہ وہ ملٹی لیول بنا دیا ان لوگوں نے. تو آپ یوزلی اوپر والے لیول سے میرے خیال سے لے کے جاتے ہیں جو حجاج جو نارتھ امریکہ وغیرہ سے آئے ہوئے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ نیچے لیول سے جاتے ہیں. کوئی مسئلہ کچھ بھی نہیں ہوتے, آرام سے ہو جاتا ہے اپنا وغیرہ. اس میں بس یہ ہے کہ کیونکہ بھیڑ بہت ہوتی ہے, رش بہت ہوتا ہے, تو اور پھر کچھ کنٹری سے لوگ ذرا تھوڑے سے ایگریسو ہوتے ہیں, تو آپ کو تھوڑا وہاں سے صبر تحمل سے کام لینا ہے. اب اگر کوئی جو لمبے چوڑے قسم کے لوگ جو اگر آ رہے ہیں نا, جو پورا قافلہ میں چلتا ہوا رہتا ہے, خاص طور پہ افریقہ کے ہمارے بھائی جو ہوتے ہیں, تو ان کا اسٹائل ذرا ایسا ہی ہوتا ہے. تو بہتر ہے کہ ان کو پہلے نکلنے دیں, ورنہ وہ تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. اور بہتر یہ اگر وہ نکل گئے نا تو ان کا فوراً پیچھے لگ جائیں, تو اب راستہ پورا کھلتا چلا جائے گا, چاہے ایمبولینس جا رہی ہو نا, تو آرام سے آپ پہنچ جائیں گے آپ کو جانا ہے. اچھا, یہ ایک کوشچن آیا تھا کہ مکہ سے مدینہ جانے کے لیے ٹرینس وغیرہ تو چل گئی ہیں, اس کے ٹکٹس کیا آپ آن لائن بائی کر سکتے ہیں, وہیں پہ جا کے بائی کر سکتے ہیں, وہ کس طرح پرچیز کریں؟ ویسے تو خیر آپ کے پیکیج میں وہ شامل ہوتا ہے, جو آپ کو ٹرین شامل نہیں ہوتا, لیکن بس کے تھرو آپ کو لے جاتے ہیں. اچھا, بس کے تھرو لے جاتے ہیں, لیکن بس کا سفر جو ہے وہ 6 سے 8 گھنٹے کا ہوتا ہے. اگر آپ خود سے ٹرین لے کے جانا چاہیں تو اٹس ناٹ اے پرابلم. تو بسز میں نے یوز نہیں کی, پیکیج میں شامل تھی, لیکن ہم نے کہا چلو ٹرین سے وقت بچ جائے گا, تو وہ آن لائن ٹکٹس پرچیز کر لیے تھے, اور 2 گھنٹے میں جو تھا وہ سفر تھا, بہت شاندار سفر تھا, آرام سے پہنچ گئے تھے ہم لوگ. صحیح ہے, صحیح. اچھا, یہ آپ کو کچھ پتہ ہے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ پہلے محرم کی ضرورت نہیں تھی عورتوں کے لیے, لیکن اب کسی نے ٹویٹر میں اناؤنس کیا کہ محرم چاہیے, اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن ہے جو عورتیں جانا چاہ رہی ہیں؟ اچھا نہیں, مجھے تو اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے, لیکن ان کی ویب سائٹ پہ چیک کر سکتے ہیں. اچھا, اینڈ میں کچھ اور آپ ٹپس دینا چاہیں گے جو لوگ جانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے؟ ہاں, تھوڑا جیسے اگر آپ کو ہوٹل سے بسز میں یا ٹیکسی کر کے آپ حرم وغیرہ جا رہے ہیں, تو میک شیور کریں کہ بسز آپ کو جہاں پہ اتار رہی ہیں اس کس گیٹ پہ اتار رہی ہیں, اور اس کے بعد جب آپ حرم میں مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو کون سے گیٹ سے آپ داخل ہو رہے ہیں. تو وہ چیزیں یاد رکھنی ہوتی ہیں کہ واپسی کا راؤٹ بھی آپ کو وہی رکھنا ہوتا ہے. تو چاہے آپ کوئی لینڈ مارک بنا لیں کوئی کس طریقے سے بھی, تو لیکن وہ گیٹ نمبرز ضرور یاد رکھیں, وہ جو ہے نا بہت ضروری ہے. اور چونکہ اگر آپ کپل جا رہا ہے یا کوئی اپنی والدہ کے ساتھ جا رہا ہے, تو اس میں یہ ہے کہ اگر نماز پڑھنے سے الگ چلے جاتے ہیں تو وہ جگہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ بھئی نماز کے بعد یہاں پہ مل لیں گے اس طریقے سے, یا فون تو خیر اب وہ ہے ہی, تو سگنل نہ بھی چلے تو لیکن اس طرح کر کے کوآرڈینیشن وغیرہ آپ وہ کر لیں. باقی حج وغیرہ سارا جو ہے سارے ارکان آپ ساتھ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسا وہ. کسی کو اگر کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ کامنٹس میں جا کے اس ویڈیو کے پوچھ سکتے ہیں, اور سجاد بھائی جو ہے وہ آپ کو رپلائی کر دیں گے, مجھے بھی پتا ہو تو میں بھی آپ کو رسپانس کر دوں گا. اس کے علاوہ میں حال سے مدینہ میں تو آپ وہی آپ زیارت وغیرہ, ہاں مدینہ میں تھا پیکج میں, کیا مدینہ جانا بھی ہاں انکلوڈ تھا, اس میں انکلوڈ ہے. جی سب کچھ اس میں انکلوڈ تھا. مدینہ میں ریاض الجنہ اگر آپ کو وزٹ کرنا ہے تو لوگوں نے کوئی ایپ بنا دی ہے, آپ گوگل کر لیجیے, مجھے ایپ کا نام یاد نہیں ہے, تو اس میں آپ اس کے ٹائم لائن سلاٹ آپ بک کر لیں, تو وہاں پہ جا کے پھر لائن میں لگ کے آپ جو ہے وہ ریاض الجنہ آپ جا سکتے ہیں. اور جو بھی آپ کا ٹائم ہے اس سے کوئی 1.5 گھنٹے پہلے پہنچیں گے, بہت لمبی لائن لگی ہوتی ہے, تو وہ بہت ضروری ہے. جنت البقیع بھی وہ ساتھ ہی ہے بالکل, ہاں سب وہاں زیارتیں. اچھا, فلائٹ جو آپ نے کی تھی واپسی کی, وہ مدینہ سے واپس کی تھی یا مکہ سے ہی؟ مدینہ سے واپسی کی فلائٹ تھی. یہی آپ ریکمینڈ کریں گے لوگوں کو؟ بالکل بالکل بالکل, آپ مکہ جائیں اور مدینہ سے واپس نا, یہ اچھا. ہاں, اور کچھ پیکیج ہوتے ہیں آپ کو مدینہ پہلے لے جاتے ہیں, مکہ بعد میں لے جاتے ہیں, تو وہ پیکیج دیکھ کے, ہاں پیکیج اس کے لحاظ سے آپ جو ہے فلائٹ وغیرہ بک کرنی پڑیں گی. اور جو آب زمزم ہے وہ آپ کو ایئرپورٹ پہ مل جاتا ہے, آپ کو پہلے سے کہیں سے لے کے اور لاد کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک حاجی
حاجی کو ایک بڑا سا کین جو ہے وہ مل جاتا ہے وہاں پہ ایئرپورٹ کے اوپر ہی. چلیں بہت شکریہ سجاد بھائی, آپ نے انفارمیشن شیئر کی, جزاک اللہ خیر رہی ہے. سجاد بھائی بس ایک سوال ہے جو کسی نے مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ پاکستان سے کرنا بیٹر ہے وہاں پہ جا کے, یا پھر آپ ریکمینڈ کریں گے متوف کے تھرو ہی جائیں, کینیڈا سے ڈائریکٹ جائیں؟ جی تو مطلب ہاں پرسنل پریفرنس ہے. جیسے کچھ لوگوں کو ایسے چھوٹے بچے ہیں, کچھ لوگ اپنی فیملی میں چھوڑ دیتے ہیں پاکستان سے, تو کچھ لوگ وہاں کے تھرو بھی جا سکتے ہیں. لیکن اب متوف کے تھرو یہ ہے کہ پرائسنگ وغیرہ بہت افورڈیبل ہو گئی ہیں, تو پیسے تو میرے خیال سے اتنے ہی پڑتے ہیں, تقریباً بہت زیادہ فرق نہیں ہے. تو یہاں سے بہتر یہ ہے کیونکہ یہاں سے جب نارتھ امریکہ سے آپ جاتے ہیں تو آپ کو فیسلٹیز وغیرہ جو ہے تھوڑی بہتر آپ کو کافی ملتی بیٹر ہوتی ہیں بہت. پاکستانی جی بالکل. جی اور خاص طور پہ پاکستانی کے جو گورنمنٹ کے تھرو جو ہوتے ہیں نا, ان کے میں نے وہ ٹینٹس وغیرہ دیکھے تھے تو بہت برا شر تھا. اے سی وغیرہ کچھ بھی نہیں تھے. جی بالکل. ان کے ٹینٹس میں اے سی بھی نہیں تھے اور بیڈس بھی نہیں تھے. تو تو وہاں بھی پرائیویٹ پیکیجز بھی ہوتے ہیں وہاں کے بہتر ہوں تو, لیکن بہرحال آئی ووڈ ریکمینڈ کہ اگر یہاں سے آپ کر سکتے ہیں یہیں سے کریں. چلیں آپ لوگوں کا اگر کوئی سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں ویڈیو میں. ویڈیو اچھی لگی لائک کا بٹن دبانا نہیں بولے گا, پلس اس کو شیئر کریں ویڈیو کو. جو لوگ اسپیشلی حج کا جانے کا سوچ رہے ہیں, پلان کریں, ان کے ساتھ آپ شیئر کریں تاکہ آپ لوگ بھی اس کار خیر میں شامل ہو سکیں. اسی نوٹ پہ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں, پھر ملتے ہیں. خدا حافظ. اللہ حافظ.